السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اپنی اولاد کو یہ دعائیں ضرور سکھائیں، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث میں بعض ایسی دعائیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زبانیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں، جو خود انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے والدین کے لیے مانگی ہیں۔ ہم بھی ان دعاؤں کو مانگ کر اپنے والدین کے لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکتے ہیں، اور اپنی اولاد کو یہ دعائیں ضرور سکھلائیں، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی، تاکہ یہ دعا ان کو زبان یاد ہو اور ہمارے لیے مانگ سکیں۔ ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ہمارے رب، مجھ کو بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور سب ایمان والوں کو اس دن جب کہ حساب ہوگا۔ یہ مبارک دعا اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے گناہوں کی معافی کی جو دعا ہے، چنانچہ اپنی اولاد کو، نواسے نواسیوں کو، پوتے پوتیوں کو، سب کو وصیت کر جائیں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ ضرور مانگ لیا کریں۔ شکر نعمت کے مضمون میں دعا نمبر 1 والدین کے لیے مانگنا بہت ہی مفید ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، 24 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ: اے رب، ان پر رحم فرما جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ یہ مبارک دعا والدین کے لیے رحمت کی دعا ہے۔ اولاد یوں دعا کرے کہ اے اللہ، جیسے والدین نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، ویسے آپ ان پر رحم فرمائیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اولاد کو والدین کے ادب کی رعایت کے بارے میں دیا ہے۔ محترم سامعین، یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اپنے والدین کے لیے خصوصی طور پر دعا مانگا کریں۔ اگر آج ہم اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں گے تو کل ہماری اولاد جو ہے وہ بھی ہمارے پیچھے یہ دعا ضرور کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز آپ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔